کچھ ہی دیر میں وہ سب ہاسپٹل کی راہداری میں بے صبری سے ٹہل رہے تھے۔ ریان نے کال کر کے سمیرہ بیگم بھی ہاسپٹل آ گئی تھی۔ سب جانتے تھے وہ کتنا خوفزدہ ہے۔ بھائی سب ٹھیک ہوگا، اچھی کی امید رکھیں۔ اسے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ فرحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی فرحان، بالکل ماما کی طرح۔ تمہیں یاد ہے ماما کتنی تکلیف میں تھی؟ وہ بالکل اسی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا، وہ حفصہ ہے بھائی، اور ہماری ماما بھی تو ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ فرحان کی بات پر سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی ہے، تائی امی نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ سمیرہ بیگم کی آواز پر خود کو مضبوط کرتے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے اس نے جواب دیا، بیوی اٹھ جائیں۔ کمفرٹر اس کے سر پر ہٹاتے اس نے محبت سے اسے پکارا۔ بستر سے ریبا کی جگہ کتے کو نکلتا دیکھ وہ افسوس سے سر ہلا گیا۔ یہ کتا کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہوگا، ایک سوتن کم ہے، یہ جو دوسرا رقیب بھی آ گیا ہے۔ دانت بیچ کر اس نے کوکو کی جانب دیکھا جو شان سے سینہ پھلائے زبان باہر نکالے اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں آپ سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تو وہ نماز کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خود کہا تھا نماز دیر سے پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو خفا نہیں کرتے، اب جلدی سے آ جائیں۔ گالوں کو پھلائی سے تنبیہ کی، وہ مسکراتا وضو کرنے چل دیا۔ اپنے آگے اس کے لیے جائے نماز بچھائے، اس کے پیچھے اپنے لیے بچھا کر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی امامت میں اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی پیشانی چومتا، وہ اس کی گود میں سر رکھتا، روز کی طرح لیٹ گیا تھا۔ اب وہ اس کے سر رکھنے پر پیر پیچھے نہیں کرتی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ اس کے انداز میں رہنے کی پوری طرح عادی ہو گئی تھی۔ حیدر، میرے کوکو کی بھی شادی کروا دینا۔ کافی دیر اس کے چہرے کی جانب پر سوچ نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اچانک بولی تھی۔ حیدر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، بیوی میری جان، آپ کے کوکو کے لیے لڑکی کیسے ڈھونڈوں میں؟ میرے دل۔ اس کے گالوں کو نرمی سے چھو کر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میں ڈھونڈ چکا ہوں نا، سیکنڈ فلور پر ایک انکل ہیں، وہ والے ان کی لڑکی میرے کوکو کو پسند آئی ہے۔ زور زور سے سر ہلاتے اس نے اپنے کوکو کی پسند سے آگاہ کیا تھا۔ استغفر اللہ ریبا میری جان، ان کی بیٹیاں میرے دل، اس کی شادی وہ کسی انسان سے کریں گے۔ حیرت کی زیادتی سے اسے تکتے حیدر نے ہاتھوں کو بڑھا کر اس کا اسکارف کھولا۔ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، ان کے پاس کوکو کے لیے لڑکی بھی ہے، میں مل کر آیا ہوں اس سے، کوکو کی بھی دوستی کروائی ہے، کوکو بہت پسند ہے ان کی لڑکی، میں اپنے کوکو کی لو میرج کرواؤں گا، بس اب فیضی کی طرح کوکو کی بھی منگنی کر کے شادی کر دوں گا۔ وہ پوری سمجھداری سے اسے اچھی طرح اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ موبائل کی آواز پر حیدر اس کے ماتھے پر لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ، مبارک ہو میرے یار، بابا بن گیا تو۔ بالکل ابھی آ رہا ہوں، تیرے گڈے کو لے کر اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، بیوی میری جان پھپھو بن گئی ہیں آپ، خوشی سے اسے گھماتے ہوئے پرمسرت انداز میں بتایا تھا۔ چاچو بنا ہوں، پھپھو نہیں پسند مجھے، وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کا اسٹال نکالا، اس وقت اسے ریان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت خوش ہوگا، اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے کے گرد خوبصورتی سے اسٹال لپیٹا، پھولے گالوں کو لبوں سے چھوتے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں خفا ہو جاؤں گا، میرے کوکو کی شادی نہیں کروائی تو پھر میں یہ بھی نہیں کرنے دوں گا، بار بار کرتے ہیں، آنکھوں کو پھیلائے اپنے گال صاف کرتی وہ وارن کرنے کے انداز میں کہتی، آخر میں بڑبڑائی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ آیا تو سب پرمسرت سے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر سمیرہ بیگم نے پنک کمبل میں لپٹا ہنا سا وجود اس کے گود میں دیا۔ یہ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کا بیٹا؟ فرحان اور عرصہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا بیٹا، ہمارا بیٹا۔ نم آنکھوں سے گلگوتھنے سے وجود کو دیکھا جو باپ کا لمس پاتے ہی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا تھا، فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی چھوٹی سی پیشانی پر لب رکھے۔ کتنا محصور کن احساس تھا اپنے وجود کے حصے کو اپنی گود میں محسوس کرنا۔ نم آنکھوں سے اسے محسوس کرتے اس کے کانوں میں اذان دی، میری حفصہ کیسی ہیں؟ بچے کو فرحان کی گود میں دیتے اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری حفصہ ابھی بے ہوش ہے، کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے اس کی فکر مندی پر سمیرہ بیگم نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کچھ ہی دیر میں حفصہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لیے ریان داخل ہوا، وہ اب بھی غنودگی میں تھی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ سوجن آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ممتا کا نور الگ ہی چھاپ دکھا رہا تھا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر ڈرپ کی سوئی پیوست تھی۔ بچے کو اس کے سینے پر لٹا کر اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا، اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس حالت میں بھی مسکرائی تھی۔ سے ویلکم ٹو یور لٹل ون بابا جانی، دھیمی آواز میں کہتی اپنے سینے سے لگے وجود کو خود میں سماتی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ پہلے آپ کو تھینک یو بول لوں اتنے خوبصورت تحفے کے لیے، مسکرا کر اپنے انداز میں شکریہ کرتے اس نے اس کی نتنی صحیح کی۔
داجان اندر آ جاؤں، ریبا کی آواز پر نرمی سے اسٹریچر اونچی کر کے اسے لٹا کر چادر اس کے وجود کے گرد ٹھیک طرح سے پھیلایا۔ سر پر چادر ٹھیک کرتے چادر سے نکلتی لٹوں کو بھی اندر کیا۔ وہ اس کے احتیاط پر مسکرا دی۔ آ جائیں داجان کی جان۔ حفصہ پر ایک نظر ڈال کر اس نے مسکرا کر اسے پکارا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، دروازہ کھلتے ہی وہ سارے اندر آ گئے تھے۔ حفصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے حیدر نے پھولوں کا بوکے اس کے نزدیک رکھے ٹیبل پر رکھا۔ داجان، ہمارا بیبی آیا ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں میری جان، ہمارا بیبی آیا ہے، دیکھے بالکل میرے گڈے جیسا ہے یہ تو۔ اس کے پھولے گالوں کو چوم کر ریان نے بیبی اس کے گود میں دیا۔ داجان یہ کتنا سافٹ ہے، وہ آنکھیں پھیلا کر کھلکھلائی تھی۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا، ہاتھ کو پیار کرتے وقت بھی وہ اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ ہاں کہاں ہے بیبی میرا شیر، میں آ گیا ہوں اسے لینے۔ دونوں مل کر شادی کے لیے دھرنا ڈالیں گے۔ فیضی بھی چہکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اسے فرحان کی نے کال کی تھی۔ اس کی منگنی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا تھا، سوائے حریم کے۔ حریم کے لیے فضل مرتضیٰ بن گیا تھا۔ خدا کا خوف کر میرے بھائی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تجھے اس کی شادی کی پڑ گئی۔ حیدر افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ عرصہ ہاتھ کو ادھر میرے پاس لاؤ، میرے بچے کو اس کے بڑے بھیا سے تو کسی نے ملوایا ہی نہیں۔ خاموش کھڑی عرصہ کو دیکھ کر حفصہ نے دھیمی آواز میں کہتے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھل کر مسکراتی ہاتھ کو لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ آجا میرا چیمپ، دیکھو چھوٹا بیبی، ویلکم کرو چھوٹے بھائی کو۔ ریان نے عرصہ کی گود سے ہاتھ کو لیتے دوسرے بازو میں اپنے بچے کو اٹھایا۔ فرحان مسکرا دیا تھا، اس کا بھائی محبت بھی انہیں قرضدار بنا کر دیتا تھا۔ داجان گینگوں پاس ایک بھی بیبی نہیں ہے، میں ہادی بیبی کا فرینڈ ہوں، اب میں ہادی بیبی کو لے لوں گا۔ بس چکر ہاتھ کو لینے کی کوشش کرتی وہ فرمائشی انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ سب ہنس پڑے۔ ہنستی ہوئی ریبا کی نظر اچانک ہی باہر کوریڈور پر کھڑے شخص پر پڑی تھی، جو کسی لڑکی کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑا کچھ معلومات لے رہا تھا۔ لمحوں میں اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے، آنکھوں میں خوشی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ گڑیا کہاں ہے؟ گڑیا کہا تھا اس نے، یہ دوست نہیں ہے، دوست گندے ہوتے ہیں۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ بیوی کیا ہوا میرے دل؟ حیدر جو کی نظر اس پر پڑی تو سرعت سے اس کے قریب آیا۔ حیدر وہ آ گیا، وہی گندا کیا پکڑا۔ انگلی سے راہداری کی جانب اشارہ کرتی وہ بے ربط سے جملوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے محسوس کیا وہ پیچھے قدم لیتی اس سے بھی دور ہو رہی تھی، ایک بار پھر اسے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ریبا، داجن کا گڈا، میرا بچہ کیا ہوا بیٹا؟ داجن کو بتاؤ میری جان۔ حیدر یہ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک اس کی حالت وہاں موجود کسی بھی فرد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریان کے سینے سے لگی وہ آنکھیں بند کیے بری طرح کانپتی مسلسل ایک جانب اشارہ کر رہی تھی۔ داجن مجھے بچا لے، اس دن اس نے پکڑا، داجن آپ نہیں تھے، حیدر بھی نہیں تھے، داجن وہ اس نے چھوا، اس نے پکڑا، وہ دیکھیں پھر آیا ہے۔ میں گڑیا نہیں ہوں داجان، میں گڈا ہوں۔ گڈا ہوں داجان، میں گڑیا نہیں۔ گڑیا گندی ہو جاتی ہے، میں گڑیا نہیں، مجھے گندا نہیں ہونا۔ ہچکیوں کے زد میں خوف سے لرزتی وہ آواز کھو رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ان تینوں کے لبوں پر ایک ہی نام آیا تھا، عمر اصغر۔ ریان کو لگا جیسے ہاسپٹل کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ اس رات ریبا کی حالت کا ذمہ دار اس کا اپنا دوست تھا۔ عمر کا اچانک گھر آنا چھوڑ دینا، پھر کراچی سے لاہور شفٹ ہو جانا۔ ریان اور حیدر نے حیرت سے فرحان کی جانب دیکھا۔ وہ عمر کو کیسے جانتا تھا؟ داجان وہ دوست نہیں، داجان۔ ریبا کا مسلسل ایک ہی جملہ دہرانا۔ تو کیا اس رات عمر اصغر تھا اس کی بہن کو حویص کی نظروں سے دیکھنے والا، جس کا خوف آج تک اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا؟ داجان، میں گڑیا نہیں داجان، میں گڈا۔ اس نے اپنے سینے ریبا کی جانب دیکھا۔ حیدر کا حال بھی تو کچھ مختلف نہیں تھا، مطلب عمر اصغر وہ شخص تھا جس نے دوستی کی آڑ میں ان کے جینے کی وجہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ عرصہ ہاتھ کو خود سے لگائے بری طرح کانپتی ریبا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر 3 سالوں کا ڈر عہد آیا تھا۔ تو کیا عمر اصغر اس معصوم لڑکی کا بھی مجرم تھا؟ وہ بھی اس لڑکی کو ساتھ لگائے ہاسپٹل سے نکل رہا تھا۔ فرحان کو ہوش میں آتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ شخص اس کی محبت، اس کی بیوی کا مجرم تھا، اس کی پھولوں جیسی بہن کا مجرم تھا۔ اس کی جانب تو اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ تیش میں وہ اس کے پیچھے لپکا تھا جو اب پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کے منہ پہ گھونسا مارا تھا۔ عمر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ اس دن کی بے عزتی بھولا نہیں تھا۔ عرصہ نے اس سے نکاح کیا تھا، یہ وہ جانتا تھا، لیکن ابھی اچانک فرحان کے غصے میں اسے مارنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لگاتار گھونسے برسا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کے ساتھ موجود لڑکی اس طرح عمر کو پٹتے دیکھ کر فرحان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، بہتر ہے کہ دور رہو تم۔ خوخوار نظروں سے اسے دیکھتے اس نے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ بہن ہے وہ موری جس کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی اس بے غیرت نے۔ وہ چیخ کر بولا،
عمر تو بہن لفظ پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ عرصہ سے اس نے نکاح کر لیا تھا تو وہ بہن کسے کہہ رہا تھا؟ وہ اس کو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ ہاسٹل کی ملاقات سے پہلے کون سی بہن؟ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتے اس نے ناسمجھی سے فرحان کی جانب دیکھا جو اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ میری بہن تیری وجہ سے اتنے عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہی ہے، تیری وجہ سے وہ بچپن سے آج تک خوف میں مبتلا رہی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے ریبا کا خوف سے لرزتا وجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ ضبط سے سوکھ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ مسلسل اسے مار رہا تھا۔ فرحان۔ عرصہ جو فرحان کو غصے میں باہر جاتا دیکھ اس کے پیچھے لپکی تھی، اسے یوں عمر کو مارتا دیکھ روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی عمر کتنا مکار شخص تھا۔ فرحان پلیز چھوڑ دیں اسے، وہ فرحان کے ہاتھ تھام کر التجائی انداز میں بولی تھی۔ صبح کا وقت تھا، پارکنگ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا اور یوں بھی پچھلی سائڈ کی پارکنگ میں کھڑے تھے۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہو تم؟ ریبا کی حالت دیکھی تم نے؟ یہ مجرم ہے عرصہ، تمہارا مجرم، میری بچی کا مجرم عرصہ، میری بہن کا مجرم ہے یہ، اسے جان سے نہیں ماروں گا میں، اتنی جلدی نہیں مرے گا یہ۔ ضبط سے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے اس کی گرفت عمر پر تھوڑی نرم پڑی تھی۔ اسی نرمی کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار بلیڈ نما چیز نکال کر فرحان پر وار کیا تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی اس کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے اگلے ہی لمحے خون فوارے کی مانند عرصہ کے کپڑوں پر گرا تھا۔ فرحان خون نکل رہا ہے، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ جو فرحان کی موجودگی میں ہمت جٹا کر عمر کے سامنے کھڑی تھی، خون دیکھ کر وہ ہمت بھی جاتی رہی۔ وہ بری طرح تڑپتی فرحان کو شانے سے تھامے وہاں سے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے چادر کاندھوں پر جھول رہی تھی، ہاتھ کو اندر نہ جانے کس کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ عمر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ عرصہ تو نہیں تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، وہ عرصہ تو زندہ لاش کی مانند تھی۔ آج جو اس کے سامنے کھڑی تھی، شخص کے شانے سے لگے اس کا خون دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، فرحان کی توجہ اور محبت میں نکھری ہوئی ایک خوبصورت لڑکی۔ اس کے دیے داغ بھی اس کی خوبصورتی کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر خوش رہ سکتی تھی؟ ایک جھٹکے سے اس نے فرحان پر ایک اور وار کیا تھا۔ فرحان نے بروقت عرصہ کو بیچ سے ہٹایا۔ بلیڈ اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی، زخم مزید گہرا ہو گیا تھا۔ ابل ابل کر گرتے خون کے باوجود بھی فرحان اسے مار رہا تھا۔ عمر خدا کا واسطہ ہے چھوڑ تو میرے شوہر کو۔ فرحان کو کمزور پڑتے دیکھ وہ تڑپ کر عمر کے آگے آئی تھی۔ ایک پل وہ پھر وہی عرصہ بن گئی تھی جو عمر سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آج وہ اپنے شوہر کی تکلیف پر تڑپتی پھر اسی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ عمر کے دل کو جیسے تسکین مل رہی تھی۔ حیدر بھیا، ریان بھیا پلیز آ جائیں، ریان بھیا۔ فرحان پلیز آپ چلیں، خون اتنا نکل رہا ہے، فرحان اسے سزا مل جائے گی۔ فرحان آپ پلیز چلیں۔ وہ سب لوگ تھے تھرڈ فلور پر تھے، گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے ان تک آواز جا ہی نہیں سکتی تھی۔ حیدر اور ریان کو اس وقت ریبا کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی حیدر اور ریان کو آوازیں دے رہی تھی، ساتھ فرحان سے بھی التجا کر رہی تھی۔ وہ آج اس کی سن ہی کہا رہا تھا۔ اس کے حیدر اور ریحان کہنے پر عمر نے بغور فرحان کی جانب دیکھا۔ ریبا کا نام اب سمجھ میں آیا تھا۔ گڑیا خباثت سے اس نے عرصہ کی جانب دیکھا۔ وہ صرف عرصہ کی وجہ سے اسے نہیں مار رہا تھا، وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ ریان مرتضیٰ کا بھائی تھا، مطلب اس پر ہاتھ ریان مرتضیٰ کے بھائی نے اٹھایا تھا۔ عرصہ جاؤ یہاں سے، اسے سختی سے بازو سے تھام کر فرحان دھاڑ اٹھا۔ ایک بار طلاق یافتہ ہوئی ہے، اس بار بیوہ ہوگی تو بہت فخر ہو رہا ہے اپنے شوہر پر۔ میں ہوں تیرا شوہر، سمجھی تو میں ہی ہوں۔ وہ خود بھی اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا، لیکن عرصہ کو فرحان کے ساتھ دیکھ کر اسے آگ لگ رہی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی ریان مرتضیٰ کے بھائی کے نکاح میں تھی۔ حسد جلن کیا کچھ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، عزت ہے یہ میری، فرحان مرتضیٰ کی عزت پر نگاہ ڈالی ہے تو نے۔ فرحان کے ایک بار پھر اوت کر آنے پر وہ خود بھی فرحان پر پھول پڑا تھا۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کو جان کے مارنے کے در پہ تھے۔ بری طرح روتی عرصہ کی نظر ہاسپٹل کے انٹرس میں پر انہیں ڈھونڈتے حیدر کی جانب گئی۔ یقیناً وہ انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ فرحان کے ری ایکشن سے یہ بات تو طے تھی کہ وہ کافی حد تک جانتا تھا جبھی وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، ورنہ عمر اصغر کو وہ بعد میں بھی سبق سکھا سکتا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی اہم تھی۔ حیدر بھیا، میرے فرحان کو بچا لے، اس نے فرحان کو بلیڈ مارا ہے، اتنا خون نکل رہا ہے، فرحان پھر بھی نہیں چھوڑ رہے اسے۔ وہ روتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی۔ فرحان کی جنونیت تو وہ آج دیکھ رہی تھی۔ عمر اپنے ہاتھ میں بلیڈ ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا، پے در پے فرحان کے اسی بازو پر بلیڈ مار رہا تھا۔ فرحان بھی دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر گھوسے برساتا اس کے چہرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ حیدر سرعت سے فرحان کے نزدیک آیا۔ عمر چھوڑو، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے تم کو۔ وہ فرحان کا بازو خون سے لت پت ہوتے دیکھ عمر سے التجا کر رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف فرحان عزیز تھا، اپنی عزت نفس سے بھی زیادہ۔ اسے بول طلاق لے گی تو اسے۔ وہ مغلظات بکتا فرحان کو دیکھ کر بلاتا، فرحان آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں فرحان، اس نے میرا بچہ مار دیا تو فرحان یہ آپ کو بھی مار دے گا، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ فرحان کی گرفت یکدم ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو روتی ہوئی اب بھی یہی دورا رہی تھی۔
یہی لمحہ تھا جب حیدر نے پوری طاقت سے کوئی بھاری چیز عمر کے سر پر دے ماری تھی۔ وہ کرا اٹھا تھا اور اتنا شدید تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ ماحول میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ ارسا کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس سکوت کو تھپڑ کی گونج نے توڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ارسا کو اپنے گال پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے نیچے گری تھی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے دوسرا تھپڑ بھی اسی گال پر جڑ دیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے فرحان کی جانب دیکھا۔ فرحان کیوں مار رہا ہے اسے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ دماغ جگہ پر ہے؟ ارسا پر ہاتھ اٹھایا ہے تو نے؟ حیدر نے شانوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ چپ، ایک لفظ نہیں بولنا۔ تیری طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں، تو بھی جانتا تھا نا؟ تو بھی شروع سے جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ ریبا کے ساتھ کیا ہوا تھا تو بھی سب جانتا تھا، ریبا کے علاج کے بارے میں بھی۔ تو نے مجھے بھنک بھی پڑنے نہیں دی۔ میری معصوم بہن کب سے اس بیماری میں مبتلا تھی مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور یہ اس نے خون دیکھ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلگتے لہجے میں حیدر کو خاموش کرواتے اس نے ارسا کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ صرف خون دیکھ کر یہ بے اعتبار ہو گئی کہ فرحان مرتضیٰ تو اب نہیں بچے گا۔ مر بھی جاتا نا تو تمہارا نام اپنے نام سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ تم نے تو مرنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا، پہلے گھاؤ پر ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا فرحان اسے جان سے مار دے۔ تمہاری قسم میں اسے جان سے مار دیتا ارسا، لیکن تم تو اس کی دھمکیوں سے ڈر کر میری جان نکال لی۔ مجھے وہ 2 ٹکے کا شخص نہیں مار سکا ارسا، تم نے مار دیا مجھے، تمہارے لفظوں نے مار دیا۔ تم سب کی بے اعتباری سہنے کے لیے ایک میں ہی رہ گیا ہوں کیا؟ جان لے لوں گا تمہارا ارسا بیبی، آئندہ مجھے چھوڑنے سے متعلق سوچا بھی تم نے؟ خون سے بھرے بازو سے اسے تھامے ہوئے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو باہر نہیں آئے تھے، انہیں تو وہ اندر ہی کہیں اتار گیا تھا۔ حیدر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ فرحان عمر کو کیسے جانتا تھا۔ فرحان، ہچکیوں کے درمیان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے اسے گھورنے پر لفظ اندر ہی اندر کہیں دم توڑ گئے تھے۔ اسے تقریباً گھسیٹ کرتے ہوئے وہ دوسرے کونے پر بنی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگر تم نے اس گاڑی سے باہر قدم نکالا تو باخدا تمہاری ٹانگیں توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا میں۔ جھٹکے سے اسے گاڑی میں پٹکنے کے انداز میں بٹھاتا اس نے دروازہ لاک کیا۔ گاڑی کی چابی دے۔ اپنی گاڑی لاک کر کے وہ لمبے ڈگ بھرتا حیدر کی جانب آیا تھا۔ حیدر نے جیب سے چابی نکال کر آگے بڑھا دی۔ کہاں پارک کی ہے گاڑی؟ اس کے اگلے سوال پر حیدر گاڑی کی جانب بڑھا۔ زمین پر پڑے عمر کو اپنے کندھے پر ڈالتے اس نے حیدر کو چابی دے کر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ابھی فی الحال یہ تیرے حوالے ہے، اسے کہاں لے کر جانا ہے تو جانتا ہے۔ اس قابل رہنے دینا کہ اس کی وجہ سے جو تھپڑ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کا حساب یہ چکائے۔ عمر کو پچھلی سیٹ پر پھینکتا سرد لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ عمر کو حیدر کے حوالے کرتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بازو کا درد اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ سفید شرٹ آستین سے سینے تک خون سے بھر گئی تھی۔ اب بھی اس حالت میں وہ ہاسپٹل کے اندر جاتا تو ریان کی کیا حالت ہوتی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹھیک ہے ناراضگی تھی، لیکن اپنے بھائی سے محبت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ اس کا بھائی ان کی تکلیف پر کیسے تڑپ اٹھتا تھا وہ جانتا تھا۔ یوں بھی اس وقت وہ ارسا کا دماغ ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاڑی انلاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو دروازے سے تقریباً چپٹی بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر اس کی انگلیوں کے نشان ثبت تھے۔ چادر اب سیٹ پر پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ آج سے قبل فرحان نے کبھی اسے بنا چادر یا دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ فرحان کے پکڑنے کی وجہ سے اس کی آستین پر بھی خون لگ گیا تھا، دامن پر بھی خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے گال پر جا رہی تھیں۔ کتنی بے یقینی سے اس وقت دیکھ رہی تھی وہ اسے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ فرحان نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگلے ہی پل اس کے الفاظ یاد کرتے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کے گال خون چلکاتی رنگت سے بامشکل نظریں چراتے اس نے انگریشن میں چابی گھمائی۔ تکلیف کی شدت سے لب بینچ کی سختی سے بینچ رکھے تھے وہ پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ فرحان پلیز پہلے ڈریسنگ کروا لیں، خون بہہ رہا ہے۔ اس کی سرخ ہوتی شرٹ کو دیکھ کر اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ چیخنے اور رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا۔ فرحان آپ میری جان نکال رہے ہیں، اس طرح میرا دل پھٹ رہا ہے، پلیز اس کی ڈریسنگ کروا لیں، پہلے پھر جو کرنا ہے چاہے میرے ساتھ کر لیجیے گا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ فرحان نے استہزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اور تم میری جان نکال چکی ہو، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ اس کے بعد پورے راستے وہ اسے دیکھتی خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ گھر کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ چادر طریقے سے کور کرو خود پر اور نکلو باہر۔ وہی سرد بے تاثر سا انداز اس کے کہنے پر ارسا نے حیرانی سے خود پر نظر ڈالی۔ تو کیا اتنی دیر سے وہ بنا چادر کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ؟ خجالت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چادر سے اپنا وجود ڈھانپ کر وہ باہر نکلی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کی گرفت میں تھی۔ اس کا غصہ وہ پہلے دن ہی دیکھ چکی تھی۔
ہاں، اس کی جنونیت آج دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا تھا، غلطی کی تھی، سزا کی حقدار تھی وہ۔ کمرے میں آ کر اس نے جھٹکے سے اسے اپنے آگے کھڑا کیا۔ وہ جو منتظر تھی کہ وہ اب چیخے گا، اس پر اپنا غصہ نکالے گا، غصہ ختم نہیں ہوا تو مار بھی لے گا۔ کافی دیر تک جب فرحان نے کچھ نہیں کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ اسے دیکھتا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی جادوئی شے ہو۔ عرصہ کو محسوس ہوا اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ جانے انجانے میں ہمیشہ اس کی تکلیف کی وجہ بن جاتی تھی۔ اتنی دیوانگی تھی اس کی نگاہوں میں اور اتنا ہی کرب بھی۔ خون اس کے بازو سے ہوتا اب اس کی کلائی تک آ گیا تھا، قطرہ قطرہ کارپیٹ پر گر رہا تھا۔ فرحان، میری جان، پلیز ڈریسنگ کروا لیں، یہ خون مجھے لگ رہا ہے میرے جسم سے قطرہ قطرہ خون اس طرح بے مول گر رہا ہے۔ فرحان، میں مر جاؤں گی، یہ سزا نہیں دے مجھے۔ اس کے قریب آتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے کبرڈ سے شرٹ نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ فل سلیوز کی ڈارک بلو شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ کٹ لیے باتھ روم سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، بنا ایک لفظ بھی کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتے خود کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا پیر ہاتھوں میں لیتے ٹخنوں سے ٹراؤزر اوپر سرکایا۔ فرحان، اس نے کچھ کہنا چاہا، مقابل کے ایک گھوری پر ہی الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ گھٹنے سے کچھ نیچے گہرا گھاؤ تھا جو شاید اس کی گاڑی میں پٹکنے سے لگا تھا۔ عرشا خود کو شرمندگی کے گہرے گھڑے میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ عشق کی پوشیدہ زخم بھی محسوس کر کے ان پر مرہم رکھ رہا تھا اور وہ اس کے درد کی ہی وجہ بنتی تھی۔ یہ گال پر لگا لینا۔ فرسٹ ایڈ میں سے کریم نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عرصا نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھاما، ایک ابرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، اب کیا چاہتی ہو تم؟ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ کریم اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ایک زخم اور مرہم رکھا تو پھر یہ چوٹ تو دی ہی اس نے تھی، اصولاً مرہم بھی تو اسی کو رکھنا چاہیے تھا۔ فرحان نے کاٹدار نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کریم جھپٹا، وہ آنکھیں موند گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی، جو اطمینان سے کریم باکس میں ڈال کر اب باکس بند کر چکا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ خود مرہم رکھے گا، اس کی بے اتنائی پر آنکھیں ایک بار پھر برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو کس کے پاس چھوڑا ہے تم نے، مجھے بس یہ بتاؤ۔ فیضی کے پاس۔ واپسی پر بھی حریم یا فیضی کے ساتھ ہاتھ کو بھیج دوں گا میں۔ اس کے سائڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر سپاٹ لہجے میں کہتا وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ سنہوتے دماغ کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے اسے بندھا گئی ہو۔ آنکھ کھولتے ہی گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کوئی بڑا سا خالی کھنڈر نما کمرہ تھا جہاں اوپر روشن دان سے آتی ہلکی روشنی کی جھڑی سی اس نے آس پاس کا منظر دیکھا۔ اس کے اطراف میں کیمیکل کے بڑے بڑے کارٹنز موجود تھے، کچھ بڑے بڑے کنٹینر نما ڈبے جس میں یقیناً لیکوئڈ کیمیکل موجود تھا، جس میں یقیناً اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب لے جا کر باندھا گیا تھا۔ وہ انہیں حرکت دینے سے بھی قاصر تھا۔ اس نے اپنے ناخنوں سے اسٹرائک بلیڈز نکالنا چاہے، لیکن یہ کیا وہ بلیڈز اس کے ناخنوں میں تھے ہی نہیں۔ جس نے تجھے مارا وہ فرحان مرتضیٰ تھا، جو صرف جذبات سے کام لیتا ہے، نہ دل سے نہ دماغ میں۔ مگر اسے تو اپنی خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی جو تجھے یہاں لایا میں۔ وہ حیدر اکمل ہے، وہ جذباتی صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی آواز سن کر حیدر چونکا، عمر چونکا، وہ حیدر اکمل تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ دوست تھا نا تو ہمارا، کیا ملا تجھے یہ کر کے؟ گڑیا کہتا تھا نا ریبا کو، تو نے گڑیا ہی سمجھ لیا میری بیوی کو، اتنی بے وقت سمجھ کر لیا میری بیوی کو کہ اس کی معصومیت سے کھیل گیا۔ وہ تو اب بھی اتنی معصوم ہے عمر، 8 سال کی تھی اس وقت ریبا۔ کیا ملا تجھے یہ کر کے؟ وہ دھیمی مگر سرد آواز میں کہتے اس کے بازو میں نرمی سے کچھ پیوست کر رہا تھا، جو اندھیرے اور بازو سن ہونے کی وجہ سے عمر کو محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بس یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پیچھے سے اس کے بازو میں کچھ انجیکٹ کر رہا ہے۔ ہاں، دوست تھا نا میں تم لوگوں کا، لیکن ریان نے ریبا کے لیے تجھے چنا۔ ہم دونوں ہم عمر تھے، تو بھی ریبا سے عمر میں اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ میں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی ریان سے ریبا کے لیے، لیکن اس نے تو تیرے نکاح میں دے دیا اسے۔ وہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ تجھے ملے۔ اور دیکھ اتنے سال بعد بھی اسے یاد ہوں، میں ہمیشہ یاد رہوں گا اسے حیدر۔ جس چیز میں چھاپ چھوڑ دوں وہ ہمیشہ میرے نام پر ہوتی ہے۔ بھائی کہتا ہے تو فرحان کو اپنے بھائی کو دیکھ لے، عرصہ سے نکاح کیا ہے اس نے، پر میں اسے اپنے اتنے چھاپ چھوڑے ہیں کہ وہ خود کو دیکھنے سے ڈرتی ہوگی۔ اور تیری بیوی سے تو میری تصویر بھی دکھا دے تو ہفتے تجھے اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ اتنا خوفزدہ کیا ہے میں نے مرد ذات سے اسے کہ جو چیز میری نہیں رہتی وہ کسی اور کے قابل بھی نہیں رہتی۔ حیدر اس کی توقع کے برعکس بہت خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں عمر کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے اس کا بازو کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تیرا تو ابھی میں وہ حال کرتا کہ تیری نسلیں کام تھی، لیکن جانتا ہے ابھی تجھے زندہ رہنا ہے۔ جس ڈر کا تو ذکر کر رہا ہے نا، وہ میں اپنی محبت سے ختم کر لوں گا، اور جب میری بیوی تیرے سامنے کھڑی ہوں گی نا تو ڈرے گا، اپنا انتقام میری بیوی خود تجھ سے لے گی۔
باخدا میری بیوی پینٹی بہت اچھی لگاتی ہے، مجھ پر تو پھر بہت سے حساب کتاب ہیں ان کے، ابھی میرا اپنی بیوی کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ابھی مہمان ہے ہمارا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے زبردستی اس کے منہ میں کچھ انڈیلتا وہ کاٹدار لہجے میں بول رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرہ مرس کر کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ حیدر نے جو چیز اس کے منہ میں ڈالی تھی اسے اپنی آنتیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، آنکھوں سے پانی روا تھا۔ درد ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، ایسی ہی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے جب میں اپنی ریبا کی آنکھوں میں خواب دیکھتا ہوں، جب وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی ہیں، جب وہ چیختی ہیں، بالکل ایسا ہی درد۔ ڈونٹ وری، اس کا اثر کل تک بالکل ختم ہو جائے گا، تجھے ابھی کچھ محسوس کرنا ہے، اور آئندہ اس خلیج زبان سے میری بیوی کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اب حیدر کی باتوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں رہا تھا۔ اس نے دیکھا حیدر اس کے پیروں کو بھی باندھتا اب کمرے سے نکل رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موت بہت قریب کھڑی ہے، لیکن اس تک نہیں پہنچ رہی۔